السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آج ہم اپنا لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج ہم نے سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 89 سے پڑھنا ہے۔ تو لیسن سٹارٹ کرنے سے پہلے ایز یوزول چھوٹی سی ایک بات آپ سے شیئر کروں گی۔ بہت اچھی مجھے لگی یہ بات کہ ہم اکثر ایک دوسرے کو گفٹس دیتے ہیں، گفٹس لیتے ہیں، لیکن ایک اسکالر بڑی اچھی بات کر رہے تھے کہ دنیا کا بہترین گفٹ جو ہے وہ دعا ہے، جس کو شاید ہم گفٹ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ ہم تو میٹیریل چیزوں کو گفٹ سمجھتے ہیں، اور وہ بھی مہنگی سے مہنگی چیز اگر کوئی کسی کو دے تو لوگ بہت خوش ہوتے ہیں، لیکن سب سے بہترین، سب سے زیادہ قیمتی گفٹ جو ہے وہ دعا ہے۔ تو دعائیں دینے کی عادت ڈالیں۔ جب کسی سے فون پر بات کریں تو اس کو دعا دے دیں، کوئی آپ کو تحفہ دے تو دعا کریں، کوئی آپ کا کام کر دے تو اس کو دعا دے دیں، کسی کے پاس نعمت دیکھیں تو دعا دیں، لوگوں کے لیے غائبانہ دعائیں کریں۔ جو کسی کے لیے دعا کرتا ہے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ فرشتے آپ کے لیے دعا کریں؟ تو بس آپ اپنی دعاؤں میں دوسروں کو بھی یاد رکھیں۔ تو دعائیں جو ہیں یہ بہت بڑا تحفہ ہوتی ہیں، اس لیے اس میں کنجوسی نہ کریں، اور بات بات پر لوگوں کو دعائیں دے دینی چاہیے۔ کوئی تھوڑی سی آپ کی ہیلپ کر دیتا ہے تو اس کو دعا دے دیں، تو یہ دعائیں اگر قبول ہو جائیں تو اگلے کی زندگی بن جاتی ہے۔ تو اس لیے یہ تحفہ جو ہے، جس کی کوئی قیمت نہیں ہے، جس میں کچھ لگتا نہیں ہے، اس کی ہمیں عادت ڈالنی چاہیے۔ اور میں نے دیکھا ہے کہ یہ چیز عربوں میں بہت زیادہ ہے۔ جب ہم عرب کنٹریز میں کبھی جا کے آپ دیکھیں تو وہ آپ کو چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر ڈھیروں دعائیں دے دیتے ہیں، اور بہت اچھا لگتا ہے جب وہ ایسی دعائیں، اور ان کی زیادہ تر دعائیں جو ہوتی ہیں وہ آخرت کے حوالے سے ہوتی ہیں۔ تو اس لیے ہمیں بھی یہ عادت ڈالنی ہے کہ ہم دعا کا کلچر عام کریں، اور ایک دوسرے کو چھوٹی چھوٹی بات پر بھی جب دل خوش ہو کسی کی طرف سے تو اس کو دعا دے دیں۔ تو چلیں اب ہم اپنا لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جی سورۃ مائدہ آیت نمبر 89۔ پہلے آپ اس کا لفظی ترجمہ یعنی ٹرانسلیشن لکھیں۔ لکھنا ہے، لکھنا ضروری ہے۔ اب آپ سب کے پاس قرآن پاک موجود ہیں، اور جن کا ایک نیچے لائن خالی ہے اور اوپر عربک لکھی ہوئی ہے، تو آپ نے لکھنا ضرور ہے۔ جو میں لکھواؤں وہی لکھنا ہے۔ لا نہیں، یؤاخذکم، یؤاخذ مواخذہ کرتا، کم تمہارا، نہیں مواخذہ کرتا تمہارا، اللہ اللہ، باللغو بیہودہ یا لغو، فی میں، ایمانکم، ایمانی قسمیں، کم تمہاری، تمہاری قسمیں یعنی جو تمہاری بیہودہ قسمیں ہیں ان پر اللہ تعالیٰ پکڑ نہیں کرتے۔ مواخذہ جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے پکڑ کرنا۔ اور ایمان جب الف پہ زبر آتی ہے تو یہ بن جاتا ہے ایمان، اور نیچے زیر آئے تو ایمان بنتا ہے۔ تو ایمان ایمان ہوتا ہے، اور ایمان کا مطلب قسم ہوتا ہے۔ جس دیکھیں زبر زیر کی فرق سے میننگ چینج ہو گیا۔ وا اور، لیکن لیکن، یؤاخذکم، یؤاخذ مواخذہ کرتا ہے یا پکڑتا ہے، کم تمہیں، بما اس پر جو، عقدتم، عقدتم مضبوط باندھا تم نے، الایمانہ قسم، یعنی وہ قسم
جو تم مضبوط باندھو، یعنی پختہ قسم جو پکے ارادے سے کی گئی ہو، اس پر اللہ تعالیٰ پھر پکڑتے ہیں۔ فَكَفَّارَتُهُ، اب اس کے پارٹس کریں۔ تو کفارتو، کفارہ، ہو اس کا، تو اس کا کفارہ یعنی وہ قسم جو پکی باندھی جائے، یعنی دل کے ارادے نیت سے کی جائے، اور وہ پھر اگر قسم توڑی جائے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ فَكَفَّارَتُهُ، تو اس کا کفارہ اطعام، کھانا کھلانا، عشرتی، 10، مساکینہ، مسکینوں کو، محتاجوں کو، من سے، اوسطی، اوس درجے کا، درمیانے درجے کا، ما جو، تطعمون، تم کھاتے ہو، تم کھلاتے ہو، جو تم کھلاتے ہو، اہلیکم، اہلی، اہل، کم، اپنے، اپنے اہل و عیال کو یا اپنے گھر والوں کو، او یا کسوتہم، کسوت، کپڑے پہنانا، ہم، ان کو، او یا تحریرو، آزاد کرنا، رقبتن، ایک گردن یعنی ایک غلام، آزاد کرنا، فمن، پس، من، جو، لم، نہیں، یجد، پائے، جو نہ پائے، یعنی یہ تمام چیزیں، فصیام، تو سیام، روزے رکھے، ثلاثتی، 3، ایامن، دن، 3 دنوں کے، یعنی 3 روزے رکھے لگاتار، ذالک، یہ، کفارتو، کفارہ ہے، ایمانکم، ایمانی، قسمیں، کم، تمہاری، تمہاری قسموں کا، اذا، جب، حلف، تم، حلف، قسم کھاؤ، تم، حلف ہوتا ہے نا، حلف اٹھانا، تو وہ بھی قسم کھانا ہی ہوتا ہے، قسم کھاؤ تم، اور، احفظو، حفاظت کرو، ایمانکم، ایمانہ، قسموں کی، کم، اپنی قسموں کی، کذالک، اسی طرح سے، یبین، بیان کرتا ہے، اللہ، اللہ، لکم، لام، لیے، کم، تمہارے لیے، آیاتی، احکامات، ہی، اپنے احکامات یا اپنی آیات، لعلکم، لعل، تاکہ، تم، لعل کا مطلب، دوسرا مطلب کیا ہے یہ آپ مجھے بتائیں، میں نے آپ پہ چھوڑا، یہ آپ کا کوسچن ہے، لعل کا دوسرا مطلب بتائیے گا، یہاں پر آئے گا تاکہ تم، تشکرون، شکر گزار بنو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، انما، اس کے سوا نہیں، ویسے تو انا کا مطلب یقیناً ہوتا ہے اور ما کا مطلب جو بھی ہوتا ہے اور نہیں بھی ہوتا ہے، لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب یہ اکٹھا آتا ہے انما، تو اس کے کچھ مطلب ہم اس طرح سے کر سکتے ہیں، اس کے سوا نہیں، بسبب اس کے، صرف، یہ تینوں آپ لکھ لیں، یہ بھی ہم
مختلف جگہوں پر اکارڈنگ ٹو کانٹیکسٹ استعمال کر سکتے ہیں. انما اس کے سوا نہیں، الخمرو شراب، والمیسرو اور المیسرو جوا، اور الانصاب بت، اور الازلام پانسے یا یہ فال نکالنے والے تیر، ان کو کہتے تھے یہ ازلام. عربوں میں یہ چیز ہوا کرتی تھی پہلے. تو یہ سب کیا ہیں؟ رجسن، ناپاک ہیں. شراب، جوا، بت اور یہ پانسے سے فال نکالنا، یہ سب ناپاک ہیں. اور کیا ہیں؟ من سے عمل شیطانی، عمل شیطانی، شیطانی کام ہے. فج تنبوہ، تو اب کیا کرنا ہے؟ تو اجتنبو، اجتناب کرو، بچو، ان سے، ان چیزوں سے بچو. کیوں بچو؟ لعلکم، تاکہ تم تفلحون، فلاح پا جاؤ، تاکہ تم فلاح پاؤ. انما اس کے سوا نہیں، یریدو چاہتا ہے، الشیطان شیطان، ان کے، یوقع ڈالے، بینکم، درمیان، تمہارے درمیان، کیا ڈالے؟ العداوت، عداوت، دشمنی، اور البغضاء، بیر یا بغض. فی میں بریکٹ میں سے بھی لکھ دیں کہ یہ بغض اور عداوت کس وجہ سے ڈالے؟ کس سے؟ الخمری شراب، اور المیسری جوا اور جوئے سے، یعنی ان دونوں چیزوں کو استعمال کر کے تمہارے بیچ میں دشمنی اور بغض ڈالے. اور کیا کرے؟ اور یسدکم، روکے، کم تمہیں، ان سے، ذکر اللہ کے ذکر سے روکے. اور ان الصلاۃ، ان سے، الصلاۃ نماز، صلاۃ سے، نماز اور اللہ کے ذکر سے وہ تمہیں روکے شیطان. پس یا تو، حل کا مطلب ہوتا ہے کیا، فحل تو کیا، تم منتہون باز آؤ گے. ایک کوشچن ہے، مارک ہے اللہ کی طرف سے، ایک بہت غصے والا، کہ تو کیا تم باز آتے ہو، یا کیا تم باز آؤ گے. اور اطیعوا، اطاعت کرو، اللہ کی، اور اطیعوا، اطاعت کرو، رسول کی. واحزنوا، اور بچتے رہو، واحذروا اور بچتے رہو، یعنی ان چیزوں سے بچتے رہو گناہ کی. پھر اگر
تولیتم، تولی پھر جاؤ گے، تم پھر اگر پھر جاؤ گے تم، فَعْلَمُوا ف تو اعلموا جان لو، انما صرف، علی پر، رسولنا رسولی رسول اور نون زبر الف نا ہمارے رسول پر، یا پر کے آگے بریکٹ میں ذمے بھی لکھ لیں، آپ کو سمجھ اچھی طرح آ جائے گا کہ ہمارے رسول کے ذمے یا ان پر کیا ہے، البلاغ پہنچا دینا، المبین کھول کر، واضح طور پر، واضح کر کے پیغام پہنچا دینا۔ لیسا نہیں، علی پر، الذین وہ لوگ جو، آمنو ایمان لائے، وا اور، عملو انہوں نے عمل کیے، الصالحاتی نیک یا صالح، ان پر کیا نہیں ہے، جناح کوئی گناہ، فی میں ما جو، اس میں جو، طعمو وہ کھا چکے، اذا جب، ما جو، اتقوا انہوں نے پرہیزگاری کی یا تقوی اختیار کیا، وا اور، آمنو وہ ایمان لائے، وا اور، عملو انہوں نے عمل کیے، صالحاتی صالح یا نیک، ثم پھر، اتقوا وہ ڈرے، وا اور، آمنو ایمان لائے، ثم پھر، اتقوا وہ ڈرے، وا اور، احسنوا انہوں نے نیکی کی یا احسان کیا، یعنی احسان کے درجے میں نیکی کی، واللہ اور اللہ، یحب محبوب رکھتا ہے یا دوست رکھتا ہے، المحسنین احسان کرنے والوں کو۔ بس یہاں تک آج ہم کریں گے، اب اس کو تھوڑا سا میں آپ کو ایکسپلین کر دیتی ہوں۔ اچھا جی، یہاں سے جہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے، آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کی وضاحت قرآن پاک میں کی ہے، اور قرآن جو ہے وہ ایک سمجھنے کی کتاب ہے، یعنی اس میں ہمارے مختلف زندگی گزارنے کے طریقے اور مسائل کا حل دیا گیا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں قسم کے بارے میں آیات آ رہی ہیں، ان کے بارے میں ہدایات دی جا رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مواخذہ نہیں کرے گا تم سے تمہاری ان قسموں میں جو کہ لغو ہوتی ہیں، یعنی کہ ایسی قسمیں جو کہ بغیر کسی ارادے کی کھائی جاتی ہوں، تو اللہ کہتے ہیں کہ ان پر کوئی اللہ تعالیٰ پکڑ نہیں کریں گے، اللہ گرفت نہیں کریں گے۔ جیسا کہ تکیہ کلام کے طور پر اکثر لوگوں کی عادت ہوتی ہے، عربوں میں خاص طور پر یہ چیز بہت زیادہ ہے کہ ہر بات میں واللہ باللہ یہ بولتے ہیں، یا اردو میں بھی ہم بھی کہتے ہیں قسم سے میں نے یہ نہیں کیا، یعنی ایک عادتاً جو بات کہی جاتی ہے جس میں آپ کے کوئی پکے ارادے کا دخل نہیں ہوتا، تو فرمایا کہ ایسی قسموں پر اللہ تعالیٰ پکڑ نہیں کریں گے۔ تو لیکن آگے فرمایا لیکن وہ اللہ تعالیٰ ضرور مواخذہ کریں گے تم سے ان قسموں پر جن کو تم نے پختہ کیا ہے۔ اور اس سے کیا مراد ہے کہ جو قسمیں پورے اہتمام کے ساتھ
ایک پکے دل کے ارادے کے ساتھ کسی بات پر کھائی جاتی ہیں تو ان کو اگر کسی وجہ سے توڑا جائے یا وہ ٹوٹ جائیں تو اس پر پھر مواخذہ ہوگا، پکڑ ہوگی، انلیس کہ آپ اس کا کفارہ ادا کر دیں۔ یعنی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنے رحیم اور کریم ہیں کہ ایک گناہ ہو گیا، قسم توڑنا گناہ ہے، اور گناہ ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ایسی پکی قسم جو تم نے توڑ دی، ایک گناہ کر دیا، تو پھر اس پر کفارہ بھی بتا دیا کہ یہ کر لو تو یہ اس کا آپ کا گناہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، آپ کی جو مواخذہ اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے وہ نہیں کریں گے۔ اور کفارہ کیا بتایا؟ اچھا، اس میں ایک یہ چیز بھی ہے کہ بعض اوقات انسان کسی ایسی چیز پر قسم کھا لیتا ہے جو کہ ٹھیک نہیں ہوتی، اور پھر جب اس کو پتہ چلتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ تو میں نے ایک نیکی کے کام سے کو روکنے کی قسم کھا لی تھی اور مجھے یہ نہیں کھانی چاہیے، تو اس پر پھر آپ وہ قسم توڑ سکتے ہیں، لیکن پھر کفارہ ادا اس پہ بھی کرنا پڑے گا۔ تو یہاں پر کفارہ بتایا گیا، وہ کیا ہے؟ کفارہ کیا ہے؟ اس کا کفارہ ہے وَكَفَّارَتُهُ، اس کا کفارہ ہے کھانا کھلانا 10 مسکینوں کو، اوسط درجے کا کھانا، جیسا کہ تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، یعنی جو کھانا آپ نارملی خود کھاتے کھلاتے ہیں وہی کھانا، درمیانہ، نہ بہت زیادہ لیوش اور نہ بالکل ہی معمولی سا۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر کیا کرو؟ یا او کسوتہم، یا ان کو پھر کھانے کے بجائے کپڑے پہنوا دو۔ یہ بھی نہیں، او تحریر رقبۃ، یا پھر کسی گردن کو آزاد کرنا، کسی غلام کو آزاد کرنا۔ پھر جو کوئی اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو، یعنی ظاہر ہے اس کے اوپر تو پیسہ لگتا ہے، کوئی غریب ہے، وہ کھانا بھی نہیں کھلا سکتا، وہ کپڑے بھی نہیں پہنا سکتا، غلام آزاد کرنے کے لیے بھی رقم دینی پڑتی ہے، وہ بھی نہیں کر سکتا، تو پھر وہ کیا کرے؟ وہ کرے 3 دن کے روزے رکھے، تو پھر اس قسم کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ یعنی اگر کسی کے پاس ان تینوں میں سے کوئی صورت موجود نہیں ہے اور وہ مفلس شخص ہے، تو پھر وہ 3 دن کے روزے رکھ لے، تو اس طریقے سے یہ کفارہ ہو جائے گا۔ آگے فرمایا ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم، یہ کفارہ ہے تمہاری قسموں کا جب کہ تم قسم کھا کر توڑ دو۔ اور پھر فرمایا واحفظوا ایمانکم، اور اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو۔ یعنی جب کسی بھی جائز معاملے میں قسم کھائی جائے تو پھر اس کو پورا کرنا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ کہ پورا کرو، اور پھر اگر کسی وجہ سے قسم توڑنی پڑ جائے مجبوراً، تو پھر جب توڑو تو اس کا باقاعدہ پھر کفارہ ادا کرو۔ تو یہ ہمیں قسم کا کفارے کے بارے میں یہ آیتیں پتہ چلی قرآن پاک سے۔ اور یہاں پر ایک ضمنی بات بھی پتہ چل رہی ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ صرف قسم ہی نہیں، اور بھی کتنی چیزوں کے کفارے ہیں، تو اس میں غلام آزاد کرنے کا ہمیشہ ذکر ہوا ہے۔ اور اب تو غلام موجود نہیں ہے اس طرح کے، لیکن اس زمانے میں جب قرآن نازل ہو رہا تھا اور جس خطے پہ نازل ہو رہا تھا، وہاں پر ایک عام رواج تھا غلاموں کا، تو اللہ تعالیٰ نے ان غلاموں کو آزادی دلانا چاہی، یعنی کہ غلامی نہیں ہے ہمارا دین۔ تو بہت ساری چیزوں کے بارے میں جو کفارہ بتایا گیا، اس میں ایک جو شق ہے وہ یہ بھی آتی ہے کہ غلام آزاد کر دو۔ تو اب غلام آزاد کرنا بہت بڑی نیکی تھی، اور اب دیکھ لیں کرتے کرتے وہ سلسلہ اب ختم ہو گیا۔ تو یہ بھی ہمارے دین اسلام کی خوبصورتی ہے۔ اب آگے شراب اور جوئے کے بارے میں احکامات آ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہ اے اہل ایمان، یا ایھا الذین آمنوا، شراب اور جوا، بت اور پانسے، یہ سب گندے کام ہیں، شیطان کے عمل میں سے ہیں، تو ان سے بچ کر رہو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اب اس آیت میں ہمیں کیا پتہ چلا کہ شراب اور جوئے کے بارے میں، شراب، جوا، ان کے بارے میں تو پہلے بھی احکامات 2 دفعہ آ چکے ہیں، ایک سورۃ بقرہ میں اور سورۃ نساء میں، اور لیکن یہاں پر 2 اور چیزوں کے بارے میں 7 احکامات آ رہے ہیں۔ وہ آ رہے ہیں انصاب اور ازلام۔ یعنی کہ انصاب سے کیا مراد ہے کہ بتوں کے جو آستھان ہوتے تھے وہاں وہ بھی اسی زمرے میں آتے ہیں، اور الزام جو تھے
یہ جوئے ہی کی ایک قسم تھی جس میں کہ عرب والے تیروں کے ذریعے سے پانسے ڈالتے تھے، قرآن اندازی کرتے تھے، کوئی کام کرنا ہوتا تھا تو تیروں کے ذریعے سے وہ فال نکالتے تھے۔ تو یہ دونوں کام بھی جو ہیں، فرمایا کہ یہ چاروں کام جو ہیں یہ بہت گندے کام ہیں اور یہ شیطان کے عملوں میں سے ہیں۔ تو اب ظاہر ہے یعنی اکثر لوگ کہتے ہیں جی شراب کا کہاں حکم ہے کہ قرآن میں کہ یہ گناہ ہے اور اس کو نہیں استعمال کرنا چاہیے۔ تو اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ بتایا کہ یہ ایک تو گندے کام ہیں اور دوسرا یہ شیطان کے عملوں میں سے ہیں۔ تو شیطان کا جو عمل ہے وہ اگر کوئی انسان کرے گا تو وہ گنہگار ہوگا، ظاہر سی بات ہے۔ تو اس لیے ان سے بھی روکا گیا۔ پھر آگے فرمایا کہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان دشمنی اور بغض پیدا کر دے شراب اور جوئے کے ذریعے سے۔ یعنی شیطان کا تو پسندیدہ کام ہی یہی ہے کہ وہ تمہارے درمیان دشمنی ڈالے، لڑائی جھگڑا کروائے اور وصفوں سے ڈالے، اور اس کا تو یہ بہترین یعنی اس کا محبوب مشغلہ ہے لڑائی کروانا۔ تو اور یہ جو دو چیزیں ہیں شراب اور جوا، اس کے ذریعے یہ پھر ایک ہتھیار بنتے ہیں، اس کو ہیلپ کرتے ہیں اس لڑائی جھگڑے کو بڑھانے کے لیے۔ ظاہر پتہ ہی ہے آپ کو کہ جب شراب وغیرہ جو ہوتی ہے انسان کے دماغ کام نہیں کرتا اور پھر وہ لڑنا جھگڑنا شروع کر دیتا ہے، اور یہی حال جوئے میں ہوتا ہے، وہاں پہ مال انوالو ہوتا ہے اور اسی وجہ سے پھر لڑائیاں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا اور شیطان یہ بھی چاہتا ہے کہ تمہیں روکے اللہ کی یاد سے اور نماز سے، وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذکر اور نماز سے روکنے والا معاملہ بھی شراب اور جوئے کے ذریعے سے وہ اس سے بھی روکتا ہے۔ تو اس لیے وہ چیز جو کہ انسان کو اللہ کی ذکر اور نماز سے غافل کر دے تو وہ ظاہر ہے انسان کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ تو یہ چیزیں واضح کر کے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتا دی۔ یہاں تک بھی حکم ہوتا کہ یہ شراب جوا اور یہ سب چیزیں حرام ہیں تو اللہ کا کہہ دینا ہی کافی ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے واضح کر کے بتایا کہ یہ سب اس دشمن کے ہتھیار ہیں جو تمہارا ازلی دشمن ہے، یعنی کہ شیطان، اور وہ اس کے ذریعے سے تمہارے بیچ میں لڑائی جھگڑے فساد ڈالتا ہے، لہٰذا ان چیزوں سے بچو، اور نماز اور اللہ کی یاد سے بھی تمہیں روکتا ہے، تو اس کے جال میں نہ پھنسو، اس کے ہتھ کنڈوں میں نہ آؤ۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے، اور اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے بھی یہ جو آگے بات آ رہی ہے نا فَحَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو فرمایا تو اب باز آتے ہو، یعنی جیسے کوئی کسی کو کہا جاتا ہے نا کہ باز آتے ہو کہ نہیں آتے، غصے میں جب کہا جاتا ہے، بڑا غصے کا انداز ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ کا۔ اور کیونکہ شراب اور جوئے کا جو ذکر ہے وہ پہلے سورۃ بقرہ میں آیا، جہاں پر آیا تھا سورۃ بقرہ کی آیت نمبر تھی 219، فرمایا تھا فیہما اسم کبیر و منافع للناس و اسمہما اکبر من نفعہما، یعنی ان دونوں، ان شراب اور جوا، ان دونوں کے اندر بہت بڑے گناہ کے پہلو ہیں اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں، البتہ ان کا جو گناہ کا پہلو ہے وہ فائدے کے پہلو سے بڑا ہے۔ یہ حکم انیشلی سورۃ بقرہ میں آیا تھا، پھر اس کے بعد دوسرا حکم سورۃ نساء میں آیا، جہاں پر فرمایا گیا کہ سورۃ نساء میں آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم شراب کے نشے میں ہو تو نماز کے قریب مت جانا۔ تو وہی بات ہے کہ نماز اور اللہ کے ذکر سے یہ کام روکتے ہیں۔ تو جو نماز جو کہ دین کا ستون ہے، اگر ایک چیز آپ کو اس سے روک رہی ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اس کے قریب بھی نہ جانا کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو، تو یہاں سے بھی لوگوں کو سمجھ جانا چاہیے تھا، یہ دوسرا حکم آیا۔ اور اب تیسری دفعہ ایک فائنل ورڈکٹ اللہ کی طرف سے آ گیا، جہاں بتا دیا گیا کہ یہ شیطان کے کاموں میں سے ہے اور ان سے بچو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ تو یہ تین احکامات دینے کے بعد جو تیسرا حکم آیا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب باز آتے ہو کہ نہیں، یعنی یہ تمام پہلو واضح کرنے کے بعد اب فائنلی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اب اس سے باز آ جاؤ، بس چھوڑ دو اس کو۔ پھر آگے فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا، اور اطاعت کرو اللہ کی
اور اطاعت کرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ان کی نافرمانی سے بچتے رہو۔ تو یہاں پر سیدھی سی بات ہے کہ یہ حکم تو سیدھا سا ہے کہ اللہ رسول کی ہر معاملے میں اطاعت کرو، اور جن کاموں سے اللہ اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے ان سے بچتے رہو۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ فرمایا پھر اگر تم پیٹھ موڑ لوگے تو یہ جان لو کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تو ذمہ داری ہے بس صاف صاف پہنچا دینے کی۔ یعنی یہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، اللہ کے یہ احکامات پہنچانا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمت ہے کہ وہ یہ پہنچا دیں لوگوں تک۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچا کر اپنی ذمہ داری ادا کر دی ہے۔ اب معاملہ اللہ کا ہے اور تمہارا ہے۔ اللہ تم سے حساب لے گا کہ سب کچھ سننے کے بعد تم نے کہنا مانا یا نہیں مانا، اطاعت کی یا نہیں کی۔ اور یہی چیز آگے بھی چلتی ہے کہ کسی کو ہم ایز امت محمدی کے طور پر ہم اللہ کی بات آگے بتا سکتے ہیں اور لوگوں کو اس کی طرف بلا سکتے ہیں، لیکن اس کو ماننا نہ ماننا ان کے اپنی مرضی پہ ہے۔ ایک انسان کا کام صرف پہنچا دینا ہے، پیغام کو پہنچا دینا ہے، آگے وہ مانے نہ مانے یہ اس کا اور اس کے رب کا پھر معاملہ بن جاتا ہے۔ اچھا، آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا۔ ان لوگوں پر جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے کوئی گناہ نہیں ہے اس میں جو وہ پہلے کھا پی چکے۔ یعنی کسی بھی چیز کی حرمت کہ جب قطعی حکم آ جائے تو اور انسان اس کو مان لے تو اس سے پہلے اگر وہ کوئی گناہ کر چکا ہے تو اس پر پھر اس کا مواخذہ نہیں ہوگا۔ یعنی گناہ جو ہیں وہ اگر احد پہاڑ کے برابر بھی ہوں تو سچی توبہ سے وہ بالکل صاف ہو جاتے ہیں۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ گناہ سے حقیقی توبہ کرنے والا بالکل ایسے ہے جیسے اس نے کبھی وہ گناہ کیا ہی نہیں۔ یہ سچے دل سے توبہ کی جائے تو نامہ اعمال بالکل دھل جاتا ہے۔ تو پھر ایسی کوئی ذہن میں خیال نہیں آنا چاہیے کہ پتہ نہیں میرے گناہ معاف ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے، جو پہلے میں نے کیا تو وہ تو میرے نامہ اعمال میں لکھا ہوا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کو بدل لیتے ہیں، آپ گناہوں اور برائیوں سے بچ جاتے ہیں اور توبہ کر لیتے ہیں تو پچھلے گناہ اور پچھلے جو برائیاں ہیں وہ اللہ تعالیٰ نامہ اعمال سے مٹا دیتے ہیں۔ سچی توبہ جو ہے وہ گناہ کو صاف کر دیتی ہے۔ اب مشرکین کہ مکہ جو تھے وہ کتنے ایسے لوگ تھے جو پہلے شرک کرتے تھے، اور جب انہوں نے اسلام قبول کیا اور مسلمان ہو گئے تو وہ صحابی بن گئے، اور وہ پہلے کیے ہوئے شرک اللہ نے معاف کر دیے۔ ظاہر سی بات ہے جب انہوں نے اپنے آپ کو تبدیل کر لیا۔ تو یہ ایسا خیال ذہن میں نہیں لانا چاہیے۔ پھر آگے فرمایا اذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا واللہ یحب المحسنین۔ بہت ہی خوبصورت آیت ہے۔ فرمایا جب تک تو تم تقوی کی روش اختیار کیے رکھو گے، ایمان لے آؤ گے، نیک عمل کرو گے، پھر مزید تقوی اختیار کرو گے اور ایمان لاؤ گے، پھر اور تقوی میں بڑھو گے اور درجہ احسان پر تم فائز ہو جاؤ گے، تو اللہ تعالیٰ محسنین سے محبت کرتا ہے۔ یہ دراصل اس آیت میں 3 درجے بتائے گئے ہیں۔ پہلا درجہ اسلام ہے، یعنی اسلام کیا ہے؟ اللہ کو مان لینا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لینا اور ان کے احکامات پر چل پڑنا، جو حکم دیے ان کو فالو کرنا۔ اس سے اوپر کا درجہ ہے ایمان کا، یعنی دل کا کامل یقین۔ ایمان کیا ہے؟ دل کا پکا یقین، جو ایمان کے دل میں اتر جانے سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ جب وہ ایمان دل کے اندر چلا جاتا ہے تو پھر وہ پکا یقین انسان کو مل جاتا ہے۔ اور اس سے بھی آگے بڑھ کر جب کہ ایمان عین الیقین کے درجہ پا لیتا ہے تو پھر یہ درجہ احسان بن جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں یہ کیفیت بیان کی گئی ہے کہ
اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ اللہ کی عبادت تم اس طرح کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے ہو تو پھر یہ کیفیت تو پیدا ہو ہی جانی چاہیے کہ وہ تمہیں دیکھتا ہے۔ یعنی تم اللہ کی بندگی کرو، اللہ کے لیے جہاد کرو، اس کے راستے میں بھاگ دوڑ کرو، اور اس میں تقوی کی کیفیت ایسی ہو جائے کہ جیسے تم اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، اور اگر تم نہیں دیکھ رہے تو اللہ تو تمہیں دیکھتا ہی ہے۔ تو اگر کیفیت یہ ہو جائے کہ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں تو پھر یہ احسان کا درجہ بن جاتا ہے۔ احسان کی یہ تعریف حدیث جبرائیل سے بھی بڑی اچھی طرح سے سمجھ آ جاتی ہے، اور وہ کیا ہے حدیث جبرائیل؟ کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو تھے وہ ایک بار انسانی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، تو صحابہ کرام کا مجمع تھا، اس میں آپ بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو وہاں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوال کیے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا جو پہلا سوال تھا وہ اسلام کے بارے میں تھا، تو انہوں نے پوچھا کہ اسلام کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ مجھے اسلام کیا ہے؟ اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو اور بیت اللہ کا حج کرو اگر تمہیں اس کے لیے سفر کی استطاعت ہو۔ یعنی اسلام کے ضمن میں اعمال کا ذکر آ گیا کہ یہ عمل کرو تو یہ اسلام ہے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کیا ہے؟ ایمان یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، اور آخرت کے دن پر، اور تقدیر کی اچھائی اور برائی پر۔ تو جب ایمان دل میں مزید گہرا اور پختہ ہوتا ہے تو اعمال بھی پھر مزید اچھے ہوتے چلے جاتے ہیں۔ یعنی اعمال جو ہیں اور ایمان یہ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہیں، جتنا ایمان بڑھے گا اتنے عمل جو ہیں وہ زیادہ اچھے ہوتے چلے جائیں گے۔ جیسے جتنا درخت اوپر جاتا ہے اسی نسبت سے جو اس کی جڑ ہے وہ زمین کے نیچے گہرائی میں اترتی چلی جاتی ہے۔ تو ایمان کی جڑ جو ہے وہ دل کی زمین پر لگتی ہے، تو دل کی زمین پر جب یہ ایمان کی جو جڑ ہے یہ مضبوط ہوتی چلی جائے گی، اور اسلام سے یعنی جب وہ مضبوط ہوگی تو وہ اعمال جو اوپر کی طرف پھل نکل رہے ہیں اعمال کی شکل میں وہ بھی زیادہ نکھرتے چلے جائیں گے۔ تو یہ بتایا آپ نے۔ اس کے بعد جو تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام، انہوں نے تیسرا سوال کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ احسان کیا ہے؟ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح سے کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو۔ تو اور یعنی ایک بندہ مومن جو ہے وہ اللہ کی بندگی، اللہ تعالیٰ کی پرستش، اللہ کے راستے میں بھاگ دوڑ، اللہ کے لیے عمل، اللہ کے لیے جہاد ایسی کیفیت میں سرشار ہو کر کرے کہ گویا وہ اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اور کیسی کیسی ہماری قلبی کیفیات ہوں گی اس صورت میں۔ یہ کیفیات اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کے ولیوں کو حاصل ہو جاتی ہیں، لیکن واقعتاً بہت کم لوگوں کو حاصل ہوتی ہیں۔ یہ بہت اونچے درجے کی بات ہے۔ چنانچہ پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر یہ کیفیت حاصل نہ ہو سکے، جو کہ واقعی بہت مشکل ہے، تو احسان کا ایک نچلا درجہ یہ بھی ہے کہ کم از کم یہ بات ہو کہ تم ہر وقت تمہارے ذہن میں یہ ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، جو بھی کام کرنے لگو تو یہ ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے یہ کام کرتے ہوئے۔ تو یہ وہ 3 درجے ہیں جن کا ذکر اس آیت میں آیا ہے۔ اور پھر احسان کے جو درجے والی بات ہو گئی، اس کے بارے میں پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ واللہ یحب المحسنین، فرماتے ہیں اور اللہ ایسے محسن بندوں کو بہت محبوب رکھتا ہے، ان سے بہت محبت کرتا ہے۔ اللہ کے جو بندے درجہ احسان تک پہنچ جاتے ہیں وہ اس کے محبوب بندے بن جاتے ہیں، وہ بندے بن جاتے ہیں جن سے اللہ بہت محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی درجے میں ہمیں بھی اتنے اوپر کے درجے میں آنے کی توفیق دے، اور ہمارے بھی ایمان اور اعمال کی ترقی ہو
اور ہم اس میں اور آگے سے آگے بڑھتے چلے جائیں، کوشش کرتے چلے جائیں۔ جب ہم نیک عمل کریں گے تو جیسے جیسے عمل اچھے ہوں گے، عمل زیادہ ہوں گے، ان میں اخلاص ہوگا، ایمان بڑھے گا، اور ایمان اور عمل جب بڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ ہمیں انشاءاللہ احسان کے درجے پر بھی لے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری مدد فرمائے اور ہمیں اپنے ان بندوں میں، محبوب بندوں میں شامل کر لے اور عمل کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔